السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، وہ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے ہر عام و خاص کو سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی کعب ابن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب ابن لؤی کی اولاد انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، اے کعب ابن مرہ کی اولاد تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی عبد شمس، اے عبد شمس کی اولاد انقذوا انفسکم من النار، تم خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، اے عبد مناف کی اولاد تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود ہی بچا لو۔ یا بنی ہاشم، اے ہاشم کی اولاد انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو خود ہی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، اے عبد المطلب کی اولاد انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہاں تک کہ اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یا فاطمہ تو انقذی نفسکی من النار، اے میری بیٹی فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آگے فرمایا فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، ہاں تمہارے لیے رشتہ داری کا حق ہے جسے میں عنقریب ادا کروں گا، لیکن جہنم سے جہاں تک بچانے کی بات ہے تو تجھے خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا پڑیں گی۔